اللہ. اب اسی لائٹر نوٹ کے اوپر ذرا سا ایک واقعہ بھی سن لیجئے اور ہم اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں. ہمارے استاد اور آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب. اس واقعے کے راوی ہیں، آپ میں سے بعض افراد یقیناً واقف ہوں گے، رضا ماما. معصومین ہسپتال کا نام شاید آپ نے سنا ہو، میں اس کے بینیفیشریز میں سے ہوں. اچھا، معصومین ہسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ان کو بھی بہت سارے افراد جانتے ہوں گے اور بات تھوڑی سی نامناسب ہو جائے گی. تو وہ ڈاکٹر تھے، ان کی سروسز تھی، ڈیڈیکیشن تھا، بہت زیادہ خدمات تھیں ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مومن نہیں تھے مگر بڑی خدمات تھیں ان کی. تو کھاردر کے بارے میں اکثر میں کہا کرتا ہوں، وما ادراک مل کھاردر، یعنی جو افراد واقف نہیں ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کیا معلوم کہ کھاردر کیا ہے. اور آج کل جو کھاردر ہے یہ وہ کھاردر نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو حضرت علامہ جو ہیں وہ عام طور پر آج بھی کہتے ہیں کہ کھاردر میرا وطن ہے. وہ کہتے ہیں میرا وطن یعنی جہاں پر میری زندگی کا ابتدائی زمانہ میں نے گزارا. تو کھاردر میں وہ رہا کرتے تھے. اور سلیمان رحمانی صاحب جو ان کے محسن دوستوں میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، خدا مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. تو کسی موقع پر علامہ طالب جوہری صاحب بیمار ہو گئے. اس کی میں نے تصدیق بھی کروائی خود علامہ صاحب سے. ایک مرتبہ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا قبلہ ایسا واقعہ کسی نے رپورٹ کیا ہے، آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کہا کہ بالکل یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو کیس یہ تھا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے اور سلیمان رحمانی صاحب جو ان کے دوستوں میں سے تھے وہ ان کو لے کر گئے معصومین اسپتال. اچھا، معصومین اسپتال سیلف ایکسپلینیٹری ہے، معصومین کے نام پر وہ اسپتال قائم کیا گیا تھا اور حبیب گروپ کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر. تو ان کو لے کر گئے وہاں پر، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہی وہاں کے ہیڈ تھے، ان کے سامنے وہ لے کر گئے اور کہا کہ علامہ صاحب بیمار ہو گئے ہیں، علامہ صاحب کی طبیعت ذرا چیک کرو، دیکھو ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے. اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے، سلیمان رحمانی کو کیا یاد آیا کہ انہوں نے علامہ صاحب سے کہا کہ علامہ ہی از این ایتھیسٹ. یہ ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر تو ہے مگر یہ ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا نہیں ہے. وہ اپنے انداز میں انہوں نے، عوامی جو انداز ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے یہ تبصرہ فرمایا. تو ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا فیلٹ آفینڈڈ کہ یہ میرے بارے میں کیا انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے علامہ صاحب، میں خدا کا منکر نہیں ہوں، مگر کچھ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو سوال ان کا تھا اس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ بھی ہے جو آج ہم نے ٹچ کیا. وہ سوال کیا تھا، علامہ صاحب ایک بات بتاؤ، اگر خدا کو نماز ہی پڑھوانی ہے تو یہ کیا کہ فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی اس کے بعد ہوگی، پھر غروب کو ہونے کا انتظار کرو، پھر مغرب کی نماز پڑھو، پھر عشاء کی نماز پڑھو. چلو اگر اللہ کو نماز پڑھوانی ہے تو بول دے 5 نماز چاہیے، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لو، جب تم کو ٹائم ملے تم 5 نمازیں پڑھ لو. تو علامہ صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو رسپونڈ کرتے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس مسئلے کو دیکھیں گے، ابھی آپ میرا معائنہ تو کریں. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، اگنور کر دیا. اچھا دیکھیے، واقعی یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ جواب کس موقع پر دیا جائے اور کب کہا جائے. پھل توڑنے کا بھی وقت ہوتا ہے نا، اگر وقت سے پہلے اس کو توڑ لیا جائے تو وہ کچا ہوگا، اور اگر وقت پہ نہ توڑا جائے اور ڈیلے کر دیا جائے تو وہ سڑ جائے گا. تو رائٹ ٹائم، صحیح وقت کے اوپر اسے توڑا جائے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ اچھا چھوڑیے اس بات کو، ابھی تو میں بیمار ہوں، میرا علاج کریے، میرا معائنہ کریں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنا سوال جو ہے وہ خود ہی اگنور کر دیا اور وہ نبض چیک کرنے لگے. تھرمامیٹر کا استعمال کیا، بلڈ پریشر، یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد کہا کہ ہاں علامہ صاحب، آئی گاٹ اٹ، آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کی بیماری ہے، لیکن یہ کہ یہ صحیح ہو جائے گی، میں آپ کو کچھ لکھ کے دے رہا ہوں دوائیں، آپ ان کو استعمال کریں. اور دوائیں انہوں نے لکھ کر دی اور کہا کہ علامہ یہ جو گولیاں ہیں صبح کو یہ ڈوز کھانا ہے، دوپہر کو یہ ڈوز کھانا ہے، اور پھر رات کو سونے سے پہلے یہ ڈوز کھانا ہے. تو علامہ صاحب کو اب موقع ملا اور انہوں نے ان کو رسپونڈ کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کر لوں تو چلے گا کہ ساری دوائیں صبح کھا لوں، یا ساری دعائیں جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اگر میں کھا لوں چلے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں علامہ صاحب ایسا نہیں ہوگا،
یہ باڈی جو ہے نا اس کا ایک نظام ہے. ساری دوائیں اگر ایک ساتھ کھا لیں گے تو وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا. جو صبح کا ڈوز ہے وہ صبح کھایا جائے گا, جو دوپہر کا ڈوز ہے وہ دوپہر کو کھایا جائے گا, جو رات کا ڈوز ہے وہ رات کو کھایا جائے گا. تو علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو جسم کا نظام سمجھنے میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے ڈوز کو اس کے ٹائم پر کھایا جائے. جس طرح سے جسم کے علاج کے لیے جسم کا ڈوز اپنے وقت پر کھانا ضروری ہے, اسی طرح سے روح کے علاج کے لیے روح کا ڈوز اپنے وقت پر استعمال کرنا ضروری ہے. اب جب گولیوں کی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی جو گولیاں بتا رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی گولی باز ہے. اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ گولی جو دے رہا ہے یہ گولیاں نہیں دے رہا, یہ واقعی ڈاکٹر ہے, تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. اور اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو نہ ڈاکٹری کو قبول کیا جائے گا نہ اس کے نسخے کو قبول کیا جائے گا, دونوں کو ڈس اون کر دیا جائے گا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں, یہ چیک کر لیں کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں. اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ دین صحیح ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, تو پھر اب اس کے بعد جو ڈوز اس نے دیا ہے اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا, یہی بندگی ہے, یہی عبدیت ہے, یہی عبادت ہے.